شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمین یا رب العالمین. حضرات امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب المقصد الاسنیٰ فی شرح اسماء اللہ الحسنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مبارک الرحمن الرحیم کا مبحث ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور جہاں ہماری بات ختم ہوئی تھی، مکمل ہوئی تھی، وہ امام غزالی علیہ الرحمہ کا یہ قول ہے کہ فالآن ان خطر لك نوع من الشر لا ترى تحته خيرا أو خطر لك أنه كان تحصيل ذلك الخير ممكنا لا في ضمن الشر فاتهم عقلك القاصر في أحد الخاطرين. پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ سوال اٹھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر رحمان اور رحیم ہیں اور وہ قادر بھی ہیں کہ ہر قسم کے شر کا خاتمہ کر دیں اس کائنات سے، انسانی وجود سے، تو آخر اللہ سبحانہ و تعالی یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ کائنات میں جو بھی شر پایا جاتا ہے اس کے ضمن میں خیر ہے، کوئی نہ کوئی خیر اس سے ظاہر ہوتا ہے اور وہ خیر اس شر پر غالب ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک عام آدمی، میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ اس خیر کا حصول فرما لیتے بغیر اس شر کے؟ تو فرماتے ہیں اگر تمہارے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ ہمیں تو ایسا بھی شر نظر آتا ہے جس کے اندر کوئی خیر ہے ہی، اور یہ بالکل واضح ہے، یعنی انسان کے ذہن میں یہ تصور واقع ہو جانا واضح. نہیں ایک شخص یہ کہے گا کہ بھئی کسی کے گھر اولاد ہو گئی بالفرض، اور وہ نعوذ باللہ بچہ مشلول ہے، وہ کامل طریقے پر نہیں ہے، اس کے اعضاء ناقصہ ہیں اور اس کی عقل بھی درست نہیں ہے، عقلی اعتبار سے بھی خلل ہے، اختلال ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص یہ کہے کہ اس میں کیا خیر ہے، یہ تو شر، مطلق شر ہے. یا کسی انسان کا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو جائے، کوئی عورت رخصت ہو جائے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے، تو ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اگر اللہ تعالیٰ اس عورت کو وفات نہ دیتے، ماں کا سایہ جو ہے وہ بچوں کے سر پر برقرار رہتا، تو اس میں کیا مذائقہ تھا، اس میں کیا خیر ہے جو اللہ تعالیٰ اس سے ظاہر فرمانا چاہتے ہیں. تو انسانی ذہن میں یہ سوالات پیدا ہو جانا فطری ہے، اور دین ہمیں فطری سوالات پیدا کرنے سے نہیں روکتا. یعنی ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ خبردار تمہارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو. ہاں اب یہ سوال پیدا ہو جائے تو پھر تم اس کو کیسے دور کرو گے، اس کا جواب کیسے حاصل کرو گے، وہ امام غزالی علیہ الرحمہ یہاں بیان فرما رہے ہیں. تو اگر تمہارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ اس شر کے نیچے کوئی خیر نہیں، یا دوسرا تصور کیا ہو سکتا ہے کہ بھئی خیر کا حصول ممکن تھا شر کے بغیر، تو دونوں وساوس میں، دونوں خیالات میں اپنی عقل کو متہم سمجھو. متہم سے کیا مراد ہے؟ اپنی عقل کو ناقص جانو. اب اس کا جواب دیتے ہیں، اما فی قولک ان هذا الشر لا خیر تحته فان هذا مما تقصر العقول عن معرفته. کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ ایک ایسا شر ہے جس کے ضمن میں کوئی خیر نہیں ہے، تو یہ بات جاننے سے عقول قاصر ہیں. کیسے انسانی عقل جان سکتی ہے کہ یہ شر محض ہے، اس کے ضمن میں کوئی خیر نہیں؟ اور واقعی اگر آپ دیکھیں انسان بالکل اپنی ہوائے نفس اور وقتی دکھ اور آلام یا خوشیوں سے نکل کر مجرد حالت میں غور و فکر کرے تو وہ جان لے گا کہ میں وجود کی تفصیلات کا احاطہ نہیں کر سکتا، لہذا میرا یہ کہنا کہ اس فعل میں شر ہے، کوئی خیر نہیں ہے، یہ محض اپنی عقل کو اپنے حقیقی حجم سے بڑا جاننا ہے، بڑا سمجھنا ہے، وگرنہ انسانی عقل نہیں جان سکتی. روزمرہ ہمیں معلوم ہے کہ میں کب سمجھتا ہوں میرے لیے یہ شر تھا اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ خیر تھا، تو انسان تو جان ہی نہیں سکتا. لہذا وہاں عبودیت کا مظاہرہ کرے گا نا، وہاں کیا کہے گا؟ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی اصل جواب کیا ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ جواب عقلی طور پہ 100% درست ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ میری عقل ہر شے کا احاطہ کر کے جان سکتی ہے کہ اس شر میں کوئی خیر نہیں ہے، تو اسے مجنون ہی کہا جائے. انسانی عقل یہ جان ہی نہیں سکتی. لہذا تمہارے ذہن میں اگر یہ تصور آئے گا اور تم عبودیت کی جگہ پر کھڑے ہو تو تم خدا کی رضا پر راضی رہو گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت تامہ کے سامنے اپنی اس چھوٹی سی حکمت اور علم کو بالکل کالعدم جانو گے. یہ مراد ہے. کہتے ہیں وَلَعَلَّكَ فِيهِ مِثْلُ الصَّبِيِّ الَّذِي يَرَى الْحِجَامَةَ شَرًّا مَحْضًا. بالکل صحیح مثال ہے. کہہ رہے ہیں تمہاری مثال شاید اس بچے کی ہوگی جو حجامت کو شر محض ہی دیکھتا ہے، اور بچہ واقعی ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کو بھی بچپن میں کچھ واقعات ایسے ہو سکتا ہے یاد ہوں کہ جس میں گویا کامل یقین ہوتا ہے بچے کو کہ جو یہ میرے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے یہ بالکل ناروا ہے اور میں بالکل اپنے اس اعتراض میں برحق ہوں اور سامنے والا کوئی نہیں جانتا. بچہ یہی سمجھ رہا ہوتا. تو بچے اور باپ میں وہ نسبت و تناسب نہیں ہے، بلکہ بچے اور باپ میں تو کوئی نسبت و تناسب ہے علم میں، خدا اور بندے کے درمیان تو یہ بھی نہیں. کہاں خدا کا علم، کہاں رب الارباب اور کہاں تراب، کہاں مٹی. تو کہتے ہیں او مثل الغبی الذی یری القتل قصاصا شرا محضا، یا ایسا بالکل غبی انسان، بے وقوف انسان جو قتل جو قصاص میں کیا جائے اس کو بھی شر محض سمجھتا ہے. لأنه ينظر إلى خصوص شخص المقتول، کیونکہ وہ اس شخص مقتول کو بطور خاص دیکھ رہا ہوتا ہے. لأنه في حقه شر محض، کیونکہ وہ اس کے حق میں تو شر محض ہی ہے نا جس کو قتل کیا جا رہا ہے. ويذهل عن خير العام الحاصل للناس كافة، يذهل عن الخير العام الحاصل للناس كافة. ویسے عموماً جیسے جو ذہول مصدر قعود کے بدن پہ عموماً نصر شروع سے ہوتا ہے، اللہ عالم، لیکن شاید دونوں سے استعمال ہوتا ہو. تو یہ سمجھ میں آیا آپ کو کہ شر محض وہ اس خصوص میں تو ہو سکتا ہے لیکن اپنے عمومی فائدے کے اعتبار سے وہ خیر عام ہوتا ہے. لہذا جس شخص کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، زنا میں رجم کر دیا جائے، وہ اس شخص کے لیے تو شر ہے لیکن اس کے نتیجے میں ایک خیر عام کا وجود ہوتا ہے. ولا يدري ان التوسل بالشر الخاص الى خير العام خير محض لا ينبغي للخير ان يهمله، اور اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ شر خاص سے خیر عام تک پہنچنا یہ خیر محض ہے. یعنی شر خاص کو وسیلہ بنایا جائے خیر عام تک پہنچنے کا، یہ پورا عمل خیر محض کا ہے. اور جو خیر ہے نا، جو صاحب خیر ہے، جو خیر کا ارادہ رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اس میں اہمال نہیں کرتا، اس میں سستی نہیں کرتا کہ شر خاص. یہاں تک کہ انسان اپنے لیے بھی آپ دیکھیں شر خاص ایک وقتی طور پہ جو مجھے شر حاصل ہوتا ہے وہ میرا شر خاص ہے، لیکن اگر عاقبت میں مجھے اس کے نتیجے میں خیر عام حاصل ہو رہا ہے تو میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں. بچہ بھی یہی کرتا ہے، آپ بھی یہی کرتے ہیں، میں بھی یہی کرتا ہوں. یعنی بچہ مثال کے طور پہ ساری رات اگر امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھائی کر رہا ہے تو کیا اس کے لیے یہ شر نہیں ہے؟ اس وقت ہے شر، کیونکہ اس نے اپنی نیند برباد کی ہے، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، سو جائے وہ. لیکن وہ کیوں کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ خیر عام کے لیے. میں اپنی شہوت کو کنٹرول کر کے رکھتا ہوں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقتی طور پہ بہت سی تکلیفیں اور مصائب برداشت کرتا ہوں. کیوں؟ شر محض ہے بظاہر، کیوں کر رہا ہوں ایسا؟ خیر عام کے لیے جو اس کے بعد ہے. تو عاقل انسان، خیر انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ شر خاص کے ذریعے خیر عام کی طرف کا سفر ترک کر دے. تو کیا فرماتے ہیں؟ لا ينبغي للخیر ان یهملہ. ٹھیک، تو وہی اعتراض کر دیں. ہاں کیا اعتراض؟ وہ خیر خاص سے ہی خیر عام پہ چلا جائے، شر خاص. ہاں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اس شر کے بغیر اس کا حصول ہو جائے، وہ دوسرا خاطر یہی تھا. یعنی دوسرا خاطر کیا تھا کہ او خطر لك انه كان تحصيل ذلك الخير ممكنا لا في ضمن الشر، یعنی شر کے حصول کے بغیر خیر عام حاصل ہو جائے. اس کا جواب جو ہم نے دیا پہلے، امام غزالی نے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے لیکن بتانا وہی چاہ رہے ہیں. وہ کیا تھا کہ اگر دو چیزوں میں لزوم عقلی ہو بالفرض، اچھا لزوم عقلی کو ہر صورت میں جان لینا وہ تو بڑی دقیق عقل اور فکر اور نظر کے نتیجے میں ہوتا ہے، لیکن اگر بالفرض لزوم عقلی ہو، جیسے میں نے بتایا کہ آپ یہ کہیں کہ خدا
باپ بنا دے بیٹے کے بغیر. اب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ اس سے قدرت متعلق ہو سکتی ہے؟ آپ کہیں گے ابن کا تصور ولد کے بغیر ممکن نہیں ہے، ولد کا تصور ابن کے بغیر نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تولد کا مفہوم دو کے بغیر نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، تو ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ صاحبہ کے بغیر ہی ولد بنا لیا، یعنی انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ اگر ولد ہوگا تو وہ متولد ہوگا. ولد کا لفظ ہی یہ بتا رہا ہے کہ وہ متولد ہے، اور متولد عقلی طور پہ اصلاً اثنین کے بغیر نہیں ہوتا، تولد دو سے ہوتا ہے. تو گویا لفظ ولد کے اندر مفہوم ہے لزوم عقلی کا کہ تولد ہمیشہ دو سے ہوگا. اب لزوم عقلی جہاں آ جائے، عقلی لزوم اصل میں حقیقت وجود کا بیان ہوتا ہے. یعنی آپ کہیں گے لزوم عقلی کو توڑ دیا جائے. اگلا سوال تو یہی ہوگا لزوم عقلی کہاں سے آ گئی؟ یہ قواعد عقلیہ کو تم نے کہاں سے حاکم کر لیا؟ قواعد عقلیہ اصل میں وجود کی حقیقت کا بیان ہے. اگر کوئی شے موجود یا وجود رکھے گی تو وجود کے ساتھ ہی کچھ اس وجود کے وجودی قوانین بھی برپا ہو جائیں. لہذا جب آپ کہیں گے کہ وجود ہے تو پھر وجودی قوانین بھی ہوں گے. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، ویسے یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالی قوانین عقلیہ کے برعکس کیوں نہیں کوئی کام کر سکتے؟ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیوں اس میں نعوذ باللہ باندھ دیا ہے؟ دیکھیں اس کے نتیجے میں کیوں ہم نے باندھ دیا نعوذ باللہ؟ اس کے نتیجے میں خدا کا غیر خدا ہونا لازم آ جائے گا. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں خدا اپنے مثل پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں، آپ کہیں کرنا چاہیے، کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہوگا خدا اپنے مثل پیدا کر سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ خدا کے مثل کوئی ہو سکتا ہے. اچھا، خدا کے مثل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو جس کا کوئی مثل ہوگا وہ خدا ہوگا؟ وہ خدا نہیں ہوگا. تو ان دیگر بات کہاں پہنچے گی؟ خدا نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں قوانین عقلیہ خدا توڑ دے. اچھا، قوانین عقلیہ توڑنے کے نتیجے میں ہم نے کہا ہر حادث جو ہے وہ اپنے محدث پر دلالت کرتا ہے. ہر حادث اپنے محدث پر دلالت کرتا ہے، اور یہ دلالت عادی ہوتی ہے یا عقلی ہوتی ہے؟ یہ دلالت عقلی ہے. اب آپ کہیں کہ نہیں میں ان قوانین عقلیہ کو نہیں مانتا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حادث من دونی محدث بھی وجود پا سکتا ہے، خدا کی ضرورت ہی نہیں رہے. یعنی ان دی اینڈ پھر بات کہاں لوٹے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اگر ان قوانین عقلیہ کو توڑ سکتا ہو تو گویا یہ امکان ہے کہ خدا نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ان دی اینڈ اصلاً یہ قوانین وجودیہ ہیں جو اصلاً نفس الامر کا بیان ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالی موجود ہیں، وجود برحق ہیں، تو وجود کے نتیجے میں کچھ لازماً عقلی تقاضے لازم آتے ہیں. تو اصل میں امام غزالی بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر جہاں تم سمجھتے ہو نا کہ خیر اور شر میں انفکاک ہو سکتا تھا، وہ خیر شر کے بغیر حاصل ہو سکتا تھا، وہاں لزوم عقلی ہوتا ہے. وہ شاید تمہیں سمجھ میں نہ آ رہا. بات واضح؟ یہ جواب ویسے فلاسفہ کا ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے اور جگہوں پر اور متکلمین نے وہ ہوتا ہے نا کہ پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی ازلی ہو جاتے ہیں قوانین جو ہیں خیر اور شر کے. نہیں، عقلی قوانین. ہاں، ازلی ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگر وجود ازلی ہے، یعنی وجود ازلی ہے، قوانین عقلیہ کا کوئی خارجی وجود ہوتا ہے یا یہ محض ذہن میں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ قوانین عقلیہ تو محض ذہن میں ہوتے ہیں. آج ذہن میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وجود کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو قوانین عقلیہ کے ازلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وجود ازلی ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں وجود ازلی. یعنی اس میں کون کہہ سکتا ہے کہ وجود ازلی؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود واجب الوجود، وجود تو ازلی. اگر وجود ازلی ہے تو جب سے وجود ہے اور وجود ہمیشہ سے ہے تو وجود کی صفات بھی ہمیشہ سے ہوں گی. یہ قوانین عقلیہ وجود کی صفات ہے. یہ بات واضح ہے؟ اچھا، ویسے دیکھیں عام متکلمین کا جو جواب ہے نا وہ اس طریقے پر نہیں ہوتا. یہ بھی درست ہے انشاءاللہ. وہ جواب یہ ہے کہ شر ہے کدھر. یہ ویسے وہ جواب ہے جو انسانی نفس کو اچھا نہیں لگتا. کہے گا شر کدھر ہے، چاروں طرف نکل کے دیکھ لو شر ہی شر ہے. وہ کہتے ہیں شر آپ نے کیسے جانا؟ یعنی میں آپ سے سوال اگر کروں کہ آپ کہتے ہیں شر ہے، انسان کے پاس جاننے کے جو آلات ہیں وہ کیا ہیں؟ یا حواس ہے یا کیا ہے؟ عقل. اب آپ کہتے ہیں کائنات میں شر کا وجود ہے، ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کس حادثہ ادراک سے جانا کہ کائنات میں شر؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ حواس خمسہ سے یا عقل سے؟
نہیں، حواس خمسہ سے آپ نے شر کیسے جانا؟ یعنی آپ مجھے بتائیں، حواس خمسہ سے آپ نے دیکھا طوفان آیا، پانی بہہ رہا ہے، حواس خمسہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کی گردن اڑ گئی ہے، حواس خمسہ تو محض آپ کو حصی جو بھی چیزیں نظر وہ دکھا رہا ہے۔ حواس خمسہ میں یہ کہاں نظر آ رہا ہے یہ شر تھا، حواس خمسہ میں یہ کہاں نظر آیا کہ یہ خیر ہے۔ حواس خمسہ میں ایونٹس ہیں، باہر ایک حصی دنیا ہے جو آپ کے ادراکات میں ظاہر ہو رہی ہے۔ حواس خمسہ میں شر کیسے آ سکتا ہے تو کیسا کوئی امکان ہے؟ پین اور وہ سب، ہاں بالکل، پین آپ کو محسوس ہو رہی ہے نا، کیا ہو رہی ہے؟ پین محسوس ہو رہی ہے، تو محسوس کیا چیز ہو رہی ہے؟ درد۔ یہ کیسے آپ کو شر محسوس ہو رہا ہے کہ پین محسوس ہو رہی ہے؟ یعنی انڈین جو چیز آپ فیل کر رہے ہیں وہ تو پین ہے، وہ ایک آپ کہیں کہ باہر سے ایک حافظ ہے جس کے نتیجے میں، حافظ کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیمولس جو ہے وہ ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ فیلنگز ہوئی ہیں۔ حادثہ کیا عقلی امور کو جان سکتا ہے؟ یعنی آپ ہاتھ لگا کے بتا سکتے ہیں کہ یہ حادث ہے، یا اس کے لیے کوئی عقلی استدلال کرنا پڑتا ہے؟ عقلی استدلال کرنا پڑتا ہے، ہاتھ لگا کے تو بس پتہ چلے گا ٹھوس ہے، گرم ہے، جو بھی ہے، یا آنکھ سے پتہ چلے گا رنگ کیا ہے، یا فیلنگ سے پتہ چلے گا کہ وہ شے کیا ہے۔ شر کا آپ کہیں خوف شر ہوتا ہے، خوف آپ کو محسوس ہو رہا ہے، یہ آپ کا عقلی استدلال ہے کہ وہ شر ہے۔ تو حواس سے کیا آپ شر کو جان سکتے ہیں؟ حواس سے آپ کو شر کو نہیں جان سکتے۔ اچھا عقل، یعنی عقل سے آپ کہتے ہیں عقل سے معلوم ہوا کہ یہ شر ہے، وہ کیسے معلوم ہوا؟ یعنی عقل کیسے جانے گی کہ یہ شر ہے؟ عقل زیادہ سے زیادہ کیا جانے گی؟ یہ میرے لیے مفید ہے غیر مفید ہے، یہ میرے مناسب ہے غیر مناسب ہے۔ شر اور خیر کا سوال عقل کے لیے کیسے پیدا ہوگا؟ یہی ہے نا کہ جو چیز مجھے نقصان دے رہی ہے وہ بالکل صحیح، بالکل آپ نے صحیح بولا، لیکن اگلا شخص آئے گا کہ جو چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے مجھے تو فائدہ دے رہی ہے۔ یہ شر اور خیر کا جو یہ ہر بندے کے لیے ریلیٹیو ہو جائے گا، یعنی آپ کہیں گے نسبی ہو جائے گا، تو پھر اس کا وجود تو نہ ہوا نا، یہ تو اعتباری ہو گیا۔ جہاں بھی چیز دو چیزوں کو پیش نظر رکھ کے جانی جاتی ہے نا کہ اچھا یہ میرے لیے شر ہے اس اعتبار سے، اور اس کے لیے خیر ہے اس اعتبار سے، یہ اس کے لیے خیر ہے اس اعتبار سے، اس کے لیے شر ہے اس اعتبار سے، تو اس کو وجود حقیقی کہتے ہیں، وجود اعتباری کہتے ہیں۔ اعتباری کچھ نقصانات، کچھ ایسے شرور ہو سکتے ہیں جو کہ بالکل آبجیکٹو ہو سب کے لیے ایسے، کیسے مثلا مطلب کوئی ایسا امکان ہو سکتا ہے نا، کوئی تکلیف کہیں پہ انڈین کیا ہوگا؟ یعنی انڈین یہ ہوگا کہ سب انسان مر گئے، مثلا سب انسان مر گئے، تو اس میں گویا جو چھپا ہوا عقلی مقدمہ کیا ہے کہ مر جانا شر ہے۔ وہ انڈین شر ہے یا مر جانا میرے لیے غیر ملائم ہے؟ یعنی انڈین اگر آپ دیکھیں تو عقل جو حکم لگا رہی ہے وہ غیر ملائم کا لگا رہی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک انسان کا نعوذ باللہ ہاتھ کٹ گیا، ٹھیک ہے، اب ہو سکتا ہے اس میں کسی کے لیے کوئی خیر نہ ہو، اس میں کسی کے لیے بظاہر کوئی خیر نہ ہو، امام غزالی کے ہاں تو کوئی نہ کوئی خیر ہوگا اس کے اندر، لیکن میں کہوں گا یہ خیر اور شر کا مسئلہ ہے یا مفید اور غیر مفید کا مسئلہ ہے؟ ملائم اور غیر ملائم کا مطلب کہ عقل کے اندر استطاعت ہے اس بات کی کہ وہ خیر اور شر جان سکے، یا صرف اتنی استطاعت ہے کہ وہ جان سکے کہ یہ شے صفت کمال ہے، یہ صفت نقص ہے، یہ شے مفید ہے یا غیر مفید ہے، یہ ملائم ہے میری طبیعت کے مناسب ہے یا غیر مناسب ہے، یہ تو وہ جان سکتی ہے عقل، لیکن یہ سب چیزیں خیر اور شر تو نہیں ہوتی۔ شر یعنی کہ وہ فلسافیکل، وہ پھر یعنی فلسافیکل جو بھی ہمارے ہاں تصور ہے وہ تحسین و تقبیح عقلی کا، انڈین بات کہاں پہنچے گی کہ شر اور خیر کو جاننا حقیقتاً آبجیکٹیولی وہ انسانی عقل کے بس کی بات ہی نہیں، جان نہیں سکتا۔ لہذا یہ جواب ویسے درست ہے، کیسے آپ جان سکتے ہیں شر اور خیر کیا ہے؟ انڈین بات یہیں پہنچے گی نا کہ امام غزالی جو آپ کو فرمائیں گے کہ آپ کی عقل قاصر ہے، جو پہلے خاطر کا انہوں نے جواب دیا تھا نا وہ کیا تھی کہ انسانی عقل قاصر ہے، تو یا تو خیر اور شر وجود اعتباری ہوگا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں جو اخلاقی شر ہے نا وہ بھی اعتباری ہوتا ہے ہمارے ہاں، جب تک شریعت نہ بتائے۔ یعنی سچ بولنا جھوٹ بولنا، آپ کہیں سچ بولنا حسن ہے، جھوٹ بولنا جو ہے وہ قبیح ہے، برا ہے، بالکل ضروری نہیں۔ ابھی وہ اس میں بڑی تفصیلی بحث آ رہی ہے امام راغب علیہ الرحمہ کی کتاب میں کہ وہ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے، فی نفسی دونوں میں حسن ہے نہ قبح ہے، کبھی کبھار جھوٹ اچھا ہوگا، کبھی کبھار اپنے متعلقات کے اعتبار سے ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو پھر ہمارے پاس کرائٹیرین کیا ہے انڈین کہ خدا بتا دے خیر اور شر کیا ہے، بس یہی کرائٹیرین ہے، خدا بتا دے، اور وہ خدا کے بتانے کے نتیجے میں معین ہوگا یا خیر و شر کو خدا بتائے گا؟ خدا کے بتانے کے نتیجے میں معین ہوگا۔
پہلے سے خیر اور شر کا کوئی وجود نہیں ہوگا، بلکہ خدا کے کہنے سے وہ ہمارے حق میں خیر ہوگا، خدا کے کہنے سے وہ ہمارے حق میں شر ہوگا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ بات ٹھیک ہے فی نفسی، لیکن آپ کسی تکلیف میں مبتلا شخص کو یہ کہیں کہ شر کدھر، وہ آپ اس کو یہ ساری تفصیلات بتانا شروع کر دیں تو وہ نہیں مانے گا، اس کو ماننا بھی نہیں چاہیے۔ شر کو چھوڑ دیں، بس کہیں تکلیف کیوں ہے؟ ہاں، تکلیف کیوں ہے، اس لیے خدا نے چاہا۔ یعنی جو متکلمین کا جواب ہے نا، معتزلہ آپ سے یہ کہیں گے کہ معتزلہ کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ اللہ لازماً بندوں کے لیے خیر چاہتا ہے۔ اب یہ ویسے بات اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمارے اہل سنت کے مسلک میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا صرف بندوں کے لیے خیر ہی چاہتا ہے، یہ ایک عام واعظانہ تصور تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ فی نفسی ہی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ خیر ہوتا ہے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خیر کو ہمارے لیے چاہتا ہے۔ دونوں جملوں میں فرق ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو تکلیف کیوں ہے اور بہتر ہوتا ہے کہ تکلیف نہ ہو، تو اس کا اصل جواب جو امام رازی نے دیا نا پھر جوامع البینات میں آخر میں جا کے، وہ جواب یہ تھا یفعل ما یرید، اور یہی آخری جواب ہے، لاسٹ ریزورٹ یہی ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ حکمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کاموں میں حکمتیں ظاہر ہوں گی، لیکن ہماری عقل چونکہ قاصر ہے اور ان حکمتوں کا ادراک نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں عبودیت میں داخل ہونے کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو متواضع بنایا جائے؟ یہ سمجھ آ تو گئی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف اسی لیے ہے تاکہ آپ عبودیت کے اس درجے کو حاصل کریں۔ ہاں، مطلب اعتبار بھی ہے، عوض بھی ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ آپ یوں سوال کریں گے نا کہ جہاں عبودیت ہے بھی نہیں، جہاں مکلف ہیں بھی نہیں لوگ، اینیملز اور بچے، انسان کو انسان بنانے کے لیے تو شاید تکلیف جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کو اس کا ایکسپیرینس، جس کو کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں جیسے آج کل اور پیچھے بھی کہا گیا کہ جب آپ کو فری ول دی گئی ہے نا، تو فری ول کا جو بیک لیش ہے اور جو اس کے نتائج ہیں وہ یہ سارا ظاہر ہو گئی ہوگا۔ ٹھیک، یعنی اگر آپ کو انسان بنایا گیا ہے اور انسان کو امتحان کے لیے بنایا گیا ہے اور فری ول دی گئی ہے اور اس کے لیے کائنات میں اعتبارات رکھے گئے ہیں کہ اس سے نتیجہ حاصل کرے، اس سے تو یہ سب کچھ ہونا ضروری، واللہ اعلم۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اصل بات مکمل اس وقت ہوتی ہے جب تصویر کا دوسرا رخ آخرت سامنے رہے۔ ایتھیسٹ لوگوں کے لیے یہ واقعی ایک بالکل ایک اندھیری دنیا ہے۔ آپ واقعی سوچیں تو بالکل ایک اندھیری دنیا ہے جہاں کوئی قانون نہیں ہے، کسی کو مل گیا، کسی سے لے لیا گیا، کسی کو عیش و عشرت مل گئی، کسی کو فقر و فاقہ ملا، کوئی صحت اور تندرستی میں ہے، کوئی مرض اور تکلیفوں میں ہے، بالکل جیسے جنگل کا قانون چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، لمن یشاء، آپ دیکھیں وہاں بھی وَيَقْدِرُ، ٹھیک ہے، اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور يُعِزُّ مَن يَشَاء يُذِلُّ مَن يَشَاء، خافض ہے، باسط ہے، قابض ہے، منتقم ہے، معز ہے، مذل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال ہیں جو کائنات میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ جن چیزوں کو بھی شر کہا جائے گا ان دی اینڈ وہ خدا کا فعل ہوگا، واللہ اعلم۔ تو دوسرا جو تصور ذہن میں آیا وہ یہی تھا نا، دوسرا خاطر کیا تھا کہ بھئی اس کے بغیر ہی حاصل ہو جاتا، تو کیا کہتے ہیں او اتہم عقلک فی الخاطر الثانی، وہ کیا ہے، وہو قولک ان تحصیل ذلک لا فی ضمن ذلک الشر ممکن، تمہارا یہ کہنا کہ اس خیر کا وصول شر کے بغیر بھی ممکن تھا۔ فإن هذا أيضا دقیق غامض، یہ بھی بڑی دقیق اور غامض بحث ہے، یا یہاں تک پہنچنا بہت دقیق اور غامض ہے۔ کہاں تک پہنچنا کہ تم یہ جان لو کہ اس خیر کا حصول شر کے بغیر ممکن تھا۔ فليس كل محال وممكن مما يدرك امكانه واستحالته بالبديهة ولا بالنظر القريب، ہر وہ شے جو محال ہے یا ممکن ہے اس کا امکان یعنی اس کا ممکن ہونا یا مستحیل یعنی امپاسبل ہونا عموماً بدیہہ بداہتاً معلوم نہیں ہوتا، اور نہ نظر قریب سے۔ نظر قریب کا کیا مطلب ہے؟ ہلکی پھلکی نظر دوڑائی، اور اس کا مستحیل ہونا کئی دفعہ بہت دقیق اور غامض نظر کی ضرورت ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ شے ممکن ہے یا مستحیل ہے۔ بل ربما عرف ذلك بنظر غامض دقیق یقصر عنہ الاکثرون، بلکہ یہ تو اکثر ایک ایسی نظر غامض و دقیق سے جانا جاتا ہے جس سے اکثر لوگ اس پر قادر نہیں ہیں، جو اس کا تقاضا پورا نہیں کر سکتے۔ فاتہم عقلک فی ہذین الطرفین، ان دونوں جگہوں پر اپنی عقل کو متہم سمجھو،
وَلَا تَشُكَّنَّ أَصْلًا فِي أَنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور دیکھو اس میں شک نہ کرنا کہ وہ ارحم الراحمین، وہ ارحم الراحمین ہے۔ دیکھیں اصل میں نا، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ جوابات اسی شخص کو سمجھ میں آنے والے ہیں جو عبودیت کی جگہ پہ کھڑا ہے۔ جو عبودیت کی جگہ پہ نہیں کھڑا، جس کا خدا سے تعلق نہیں ہے، جو خدا کے احسانات اور انعامات کو پیش نظر رکھے ہوئے نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھے گا۔ باقی آپ دیکھیں عبودیت کی جگہ پر جب انسان، جو ہمیں واقعات ملتے ہیں صوفیہ کے، اولیاء کے، تو وہ کئی دفعہ تکلیفوں پر زیادہ خوش ہوتے تھے بنسبت نعمتوں کے۔ یہ ذہن میں رکھیے، ان کو یہ بات ہی کافی ہوتی تھی کہ اگر خدا نے تکلیف دی ہے تو خدا نے ہمیں یاد رکھا ہے، کیونکہ دنیا میں تو ہر ایک کو مل رہا ہے، لیکن تکلیف دینے کا مطلب یہ کہ ہم خدا کی نگاہ میں کچھ ہیں، یا تو تکفیر سیئات ہماری ہوگی، یا خدا درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، کم از کم ہم استدراج کے شکار نہیں، یعنی انہیں تکلیفوں کے نتیجے میں یہ پتہ چل جاتا تھا کہ استدراج کے وہ شکار نہیں ہیں، اور جن پر تکلیفیں نہیں آ رہی وہ اسی خطرے میں رہتے تھے کہ بھئی ہم استدراج کا شکار تو نہیں۔ دنیا کھل جانے پر جتنی پریشانی صحابہ کو تھی اتنی فقر و فاقہ پہ نہیں تھی۔ آپ کو معلوم ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رات کو تہجد میں کھڑے ہو کر جب وہ خلیفہ بن گئے تو داڑھی کو پکڑ کے یہی کہہ رہے ہوتے تھے دنیا کو خطاب کر کے کہ غری غیری غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دینا، کسی اور کو دھوکہ دینا۔ سیدنا ابو الدرداء کو دیکھیں اور صحابہ کو دیکھیں کہ وہ نہایت پریشان تھے دنیا کھل جانے پر۔ ہمارے ہاں جیسے بالکل اپوزٹ ہے نا، کہ دنیا تنگ پڑ گئی ہے تو کیا ہوگا، یہ ہوگا۔ ان کے خیال میں یہ سب کچھ خدا کی رضا کی علامت تھی۔ ان کے ہاں نعمتوں کی کثرت استدراج کی دلیل تھی، اور گویا تکلیفیں اور پریشانی جو ہیں وہ خدا کے قرب کی علامت تھی۔ لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے عافیت طلب کی جائے، عافیت طلب کی جائے۔ اور اس میں بھی کبھی شک نہ کرنا کہ وفی انہ سبقت رحمتہ غضبہ، کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اس کی ایک صوفیانہ تشریح اس طرح کی ہے نا، جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ سبقت رحمتہ غضبہ کا مطلب کیا ہے کہ رحمت ہی نے غضب کو وجود دیا، رحمت ہی نے غضب کو وجود دیا۔ اور جو مشہور علماء حدیث کے ہاں اس کی شرح ہے، علماء حدیث کے ہاں اس کی شرح یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے مظاہر اس کے غضب کے مظاہر سے زیادہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں ایک برائی کروں تو برائی کا ارادہ کروں گا نا، پہلے پکڑ ہوگی، برائی کے ارادے پر پکڑ نہیں ہوگی۔ برائی کر لوں گا تو اتنا ہی لکھا جائے گا جتنی برائی کی، ایک برائی ہے تو ایک لکھی جائے گی۔ نیکی کا ارادہ بھی کروں گا تو نیکی لکھ لی جائے گی، نیکی کر لوں گا تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ لکھی جائے گی۔ تو یہ رحمت غالب ہے کہ نہیں غضب پہ؟ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب۔ تو خدا کی رحمت غالب ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو خدا کی رحمت کے مظاہر غالب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کے مظاہر پر۔ بات واضح؟ ولا تستریبن فی ان مرید الشر للشر لا للخیر غیر مستحق لاسم الرحمتی، یہ نہ اس میں بھی کبھی شک نہ کرنا کہ جو شر کا ارادہ شر کے لیے کرے خیر کے لیے نہ کرے وہ اس میں رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو وہ شر کا ارادہ شر کے لیے نہیں کرتے بلکہ شر کا ارادہ خیر کے لیے کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھو یہ سب باتیں ان دی اینڈ کہاں جا کے رکتی ہیں، وہ ہے سر قدر۔ سر قدر کیا ہے؟ خدا نے ایسا کیوں چاہا، ایسا کیوں نہیں چاہا، بات یہی ہے نا۔ فرماتے ہیں وَتَحْتَ هَذَا الْغِطَاءِ سِرٌ، اس پردے کے پیچھے تو اب ایک راز ہے، منع الشر عن افشائه، جس کو ظاہر کرنے سے شریعت نے روکا ہے۔ فَقْنَعْ بِالْإِيمَا، دیکھو اشارے پر قناعت کرو، وَلَا تَطْمَعْ فِي الْإِفْشَاءِ، اور اس راز کے کھلنے کی تمنا نہ رکھو۔ وَلَقَدْ نُبِّهْتَ بِالرَّمْزِ وَالْإِيمَاءِ إِن كُنْتَ مِنْ أَهْلِهِ فَتَأَمَّلْ، تمہیں تنبیہ تو کر دی گئی ہے نا اشارے کنائے میں، اشارے کنائے میں تمہیں تنبیہ کر دی گئی ہے، اگر تم من اہلہ ہو تو کیا کرو؟ فتأمل، یعنی ان کنت من اہل هذا السر، یعنی یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور یہ ہو سکتی ہے ان کنت من اہل الرمز والایماء،
یعنی اگر تمہیں بات کے اشارتاً اور کنایتاً سمجھ آ جاتی ہے تو اسی پر اکتفا کرو. فتأمل لقد اسمعت لو نادیت حیا ولکن لا حیات لمن تنادی. کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر پکارا تو زندوں کو تو سنا دیا، لیکن کیا کریں کہ جس کو تم پکار رہے ہو ان میں حیات ہی نہیں. تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں، جس میں عقل ہوگی، عقل کا نور ہوگا، جو دقیق باتیں سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے اشارہ کنایا ہی کافی ہے. باقی اگر حیات ہی نہیں ہے تو جتنا مرضی انسان پکارتا چلا جائے کوئی سنے گا ہی. ولیکن لا حیات لمن تنادی ھذا حکم الاکثرین. کہہ رہے ہیں اکثرین کا حکم یہی ہے. ان کے زمانے میں بھی، اپنے زمانے میں بھی فرما رہے ہیں ھذا حکم الاکثرین، یعنی حکم الاکثرین کا مطلب ہے اکثر لوگ بس اسی طرح ہے. وَأَمَّا أَنْتَ، اب آپ سے خطاب ہے، میرے سے تو نہیں. وَأَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْأَخْ الْمَقْصُودُ بِالشَّرْحِ. ایک صاحب نے درخواست کی تھی نا، شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا، اور پھر امام غزالی فرماتے ہیں سوچتا رہا، آگے پیچھے ہوتا رہا. تو ایک مخلص کوئی دوست تھے، ان کے بھائی تھے، یعنی اخ فی اللہ، انہوں نے درخواست کی تھی. تو کہتے ہیں اما انت ایھا الاخ المقصود بالشرح فلا اظنک الا مستبصرا بسر اللہ عز وجل فی القدر. تو میرا تو خیال یہی ہے کہ آپ تو بہرحال اللہ کا جو تقدیری راز ہے اس میں کچھ نہ کچھ بصیرت تو رکھتے ہیں. بات واضح. تو مستغنیا عن هذه التحویمات والتنبیہات. یہ جو تحویم ویسے کہتے ہیں، یعنی جیسے پرندہ جو ہے وہ گھونسلے کے ارد گرد گھومتا رہے نا یوں، تو اس کو کہا جاتا ہے یحوم الطائر حول عشیہ. تو جب آپ بیچ کی بات نہ کریں، آس پاس گھومتے رہیں اس کے، یہ کیا ہے؟ یہ تحویمات. تو کہتے ہیں کہ آپ کو ان تحویمات اور تنبیہات کی بھی حاجت نہیں ہے. کن صاحب کو؟ ایھا الاخ المقصود بهذا الشرح. بات بات یہ ہے جی صفت رحمت کا بیان، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سب سے پسندیدہ دعا تھی نا، جیسے آپ چلتے پھرتے مستقل آپ کے کلمات، آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری رہتے تھے، وہ یہ تھے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آگے بھی الفاظ ہیں اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. میرے تمام امور کی اصلاح فرما دے اور مجھے اپنے نفس کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی حوالے نہ کر. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، بلکہ ہر آن مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپے رکھ. تحویمات آپ لوگوں کے یہاں کیا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے. تلویح جو ہے وہ بھی اشارے کو کہتے ہیں، لیکن میرے یہاں زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے تحویمات. تنبیہات کا تو مطلب ہے منبہ، یعنی جیسے تنبیہ ویسے کہتے ہیں جگانے کو. تو جب آپ جگاتے ہیں تو مطلب اس میں ضروری نہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ کچھ دقیق باتیں کریں، کوئی بھی آواز دے کر جگا دیتے ہیں بس، یعنی اس میں مقصود جگانا ہوتا ہے. اس میں اس وقت یہ مقصود نہیں ہوتا کہ آپ کا کلام وہ سمجھ لیں. تو تنبیہ کا مطلب کیا ہے کہ بھئی انسان کے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں، تو وہ اس کو جگا کر گویا اس عقلی پروسیس کو یا اس کی فطرت کو ایسے جگا دیا جائے کہ وہ ان مسائل کو خود سمجھ جائے. مستبصرا بسر اللہ عز وجل. امام غزالی علیہ الرحمہ جیسے فرماتے ہیں کہ سر اللہ فی القدر جیسے ارباب کشف کے لیے مکشوف ہو جاتا ہے، وہ جان لیتے ہیں چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں جیسے العلوم میں کہ وہ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ لا منافات بین القدر والشریعتی. منافات بھی کوئی نہیں ہے، جو شریعت ہے اور حقیقت ہے ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، تناقض نہیں. اگلی صفت پر چلتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. جو اگلا نام ہے وہ ہے الملک، وہ ہے الملک. پہلے ہم امام غزالی علیہ الرحمہ جو فرما رہے ہیں اس کی شرح وہ دیکھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں هو الذی. ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو لفظ ہیں کچھ 4 آئے ہیں قرآن مجید میں. ایک ہے ملک، ایک ہے مالک، ایک ہے مالک الملک، اور تیسرا کیا ہے؟ یہ 3 ہی آئے غالباً. چوتھا جیسے ملک کہا ہے فتعال اللہ الملک الحق، فتعال اللہ الملک الحق. اسی طرح فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس. اسی طرح فرمایا مالک الملک، کہاں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور مالک کہاں ہے؟
مالک یوم الدین اور مالک الملک بھی، جیسے قل اللہم مالک الملک میں بھی مالک کا لفظ ہے اور مالک یوم الدین، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ باقی اس میں ایک بحث یہ ہے جو امام رازی علیہ الرحمہ نے کی، وہ بحث یہ ہے کہ مالک اور ملک میں ابلغ کون سا ہے، یعنی اس میں زیادہ قوی معنی کس میں ہے، تو دونوں آراء انہوں نے نقل کر دی ہیں۔ بعض اکثر یہ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ زیادہ قوی ہے۔ مثال کے طور پہ کہا کہ بھئی ملک وہ ہوتا ہے جس کی مملوکات بہت زیادہ ہوں، یعنی آپ یہ نہیں کہتے ہیں ملک الدار، آپ کہیں گے مالک الدار، مالک السیارتی، مالک البلدتی، تو مالک الگ الگ بولتے ہیں، لیکن جب آپ ملک بولیں گے تو ملک کا لفظ ہی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس کی مملوکات میں بڑی کثرت ہے، بات واضح؟ تو مالک کے اندر قلت ہے، ملک کے اندر کثرت ہے، لہٰذا ملک ابلغ ہوا، مالک ابلغ نہ ہوا۔ دوسرا یہ کہا بعض علماء نے کہ دیکھیں کہ جو مالک ہے نا قرآن مجید میں وہ ہمیشہ اضافت کے ساتھ آتا ہے، یعنی اضافت سے مراد کیا ہے؟ مالکی یوم الدین، مالک ہے یوم الدین کا، مالک ہے ملک کا، قل اللہم مالک الملک، لیکن خالی مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہیں آیا قرآن مجید میں، لیکن ملک آیا بغیر اضافت کے ساتھ، صفت کی بات نہیں کر رہا، اضافت کے ساتھ، فتعال اللہ الملک الحق۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ کیا یہ کہیں گے لمن الملک اليوم؟ کیونکہ جو مالک ہے نا وہ مشتق ہے ملک سے، ملکیت، اور جو ملک ہے وہ مشتق کس سے ہے؟ ملک سے۔ ملک بادشاہی کو کہتے ہیں اور ملک کس کو کہتے ہیں؟ ملکیت کو۔ ہر صاحب ملک مالک ہوگا، کیونکہ اگر وہ ملک ہے تو وہ مالک تو ہے، لیکن ہر صاحب ملک ملک ہوگا؟ ضروری نہیں۔ اسی لیے قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن ملک کس کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بعض اکثر نے کہا کہ جو ملک کا لفظ ہے نا، اور بھی شاید میں نے ایک آدھ چیز لکھی تھی کہ امام راضی فرماتے ہیں مالک الارض یطیع ملکہ، عجیب سی دلیل تھی، کہتے ہیں جو زمین کا مالک ہوتا ہے وہ اس کے بادشاہ کا مطیع ہوتا ہے، یعنی اگر میں کہوں میں اس زمین کا مالک ہوں تو اس زمین کا ایک بادشاہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، تو مالک الارض جو ہے وہ مطیع لملک الارض، وہ بادشاہ کا مطیع ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ دلائل اس پہ بھی دیے کہ مالک کا لفظ جو ہے وہ زیادہ ابلغ ہے، لیکن فرماتے ہیں ان دی اینڈ ان کا رجحان ویسے ملک کی طرف ہی تھا، جو بھی ابلغ ہو مالک الملک کہہ دیا تو اس میں غائب درجے کا مبالغہ ہو گیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کر دیا نا، مالک الملک نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ مالک الملک، یعنی وہ ملک کا بھی مالک ہے، تو یہ غائب درجے کا مبالغہ ہے جس سے زیادہ مبالغہ نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ و تعالی۔ پھر اس کے بعد ایک اور اختلاف یہ ہوا، یہ امام قشیری علیہ الرحمہ نے نقل کیا، یہ سب اختلاف چونکہ امام رازی نے امام غزالی علیہ الرحمہ نے نقل نہیں کیا، تو وہ میں صرف لغوی وضاحت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ ملک کا حقیقی معنی کیا ہے؟ ملک کا حقیقی معنی کیا ہے؟ کیا ملک کا حقیقی معنی ہے تصرف کرنا کسی شے میں، یعنی مجھے اختیار ہے کہ میں اس میں تصرف کر سکوں، یہ ملک کا حقیقی معنی ہے؟ یا ملک کا حقیقی معنی ہے قدرہ علی التصرف، تصرف بالفعل نہ کرنا، قدرت رکھنا؟ دونوں پر اشکال وارد ہوتا ہے، دونوں پر اشکالات ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر میں کہوں ملک کا لغوی معنی تصرف ہے، تو کئی دفعہ جو غاصب ہوتا ہے وہ تصرف کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیا وہ ملک یا مالک ہے؟ نہ وہ ملک ہے نہ وہ مالک ہے، لیکن وہ تصرف کرتا ہے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ دوسرا یہ کہا کہ کئی دفعہ انسان مالک ہوتا ہے چیز کا، لیکن قدرہ علی التصرف نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں گے قدرہ علی التصرف جو ہے وہ ملک ہے، اب بچہ ہو سکتا ہے ایک شے کا مالک ہو، سفیہ ایک شے کا مالک ہو، اس کو مالک کہا جائے گا، اس کی ملک میں وہ شے ہے، لیکن وہ ولی کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا اس میں، تو گویا اسے ملکیت تو حاصل ہے لیکن قدرہ علی التصرف حاصل نہیں، تو گویا ملک کی حقیقت نہ تصرف لگتی ہے نہ قدرہ علی التصرف لگتی ہے۔ اختصاص نہیں ہوتی اس کی حقیقت کہ کیا مطلب؟ اختصاص، کہ جس چیز پہ یعنی یہ چیز جو ہے یہ، ہاں، لیکن ہمیں گویا اس میں اگر ہم ملک کا لغوی معنی صرف نسبت کا کر لیں، اس چیز کی نسبت اس کی طرف ہے، تو اس کے معنی بہت ہلکے رہ جائیں، یعنی آپ دیکھیں کہ بھئی اس شے کی نسبت میری طرف چاہے میرا اختیار ہے نہیں ہے، خاص اسی کی
اور صرف اسی کی. ہاں وہ مالک کے پیش نظر طے ہوگا. یعنی ابھی ہم طے کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ملک کیا ہے, یعنی ملک کا لغوی مفہوم کیا ہے. ہاں جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہیں گے تو ہم یہی کہیں گے, لیکن ملک کے لغوی مفہوم سے خارج مفہوم ابھی ہم پیدا نہیں کریں گے نا خدا کے لیے بھی. تو ان دونوں لغوی مفہوم کا انکار کیا ہے ہمارا امام قشیری نے بھی, رازی نے بھی. اور پھر کیا کہا امام رازی فرماتے ہیں القدرت التامہ, القدرت التامہ, یہ کہہ کر انہوں نے گویا ایسی قدرت تصرف کی جس میں بالفعل تصرف نہ ہو, یا ایسی قدرت کے جس میں وہ قدرت تو رکھتا ہے لیکن اس کا حق نہیں ہے کہ وہ تصرف کرے, جیسے غاصب. تو قدرت تامہ کہہ کر ملک کا مفہوم بیان کیا. اور امام قشیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو مفہوم الہ کا بیان کیا تھا نا امام ابو الحسن الاشعری علیہ الرحمہ نے, امام قشیری نے وہ اس کا کیا. وہ کیا ہے؟ القدرت علی الانشاء والاختراع. ملک کون ہوتا ہے؟ جو انشاء اور اختراع پر قدرت رکھے, وہ کون ہے؟ وہ ملک ہے. بہرحال امام غزالی علیہ الرحمہ نے ملک کا کیا مفہوم بیان کیا, اب ہم وہ پڑھ لیتے ہیں. یہ بات واضح ہو گئی نا اب تک جو مختصر سی بات تھی. الملک هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود. ملک وہ ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر موجود سے مستغنی ہے. بات واضح. کیوں مستغنی ہے وہ؟ اس میں مالک کے اندر ملک کا مفہوم کہاں غائب ہو گیا؟ یعنی ملک ہے اگر وہ, تو اس کی ملک ہے, اس کی بادشاہت ہے, اس کی مملکت ہے, اس کی مملوکات ہیں. تو کیوں کہا کہ هو الذی یستغنی فی ذاتہ وصفاتہ عن کل موجود؟ الملک, یہاں ملک کے لغوی معنی کی بات نہیں ہو رہی, الملک کی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ الملک کون ہوگا؟ الذی یملک کل شیء, الذی یملک کل شیء, جو ہر شے کا مالک ہے. اگر وہ کسی درجے میں اپنی کسی مملوک کی طرف احتیاج رکھے گا تو گویا اس درجے میں وہ اپنی مملوک کا مملوک ہوگا. ایسے ہی ہوگا نا. یعنی اگر اس ملک حقیقی میں نعوذ باللہ کسی درجے میں احتیاج اور فقر ثابت ہو جائے تو جس درجے انسان میں یا کسی بھی وجود میں فقر اور احتیاج ثابت ہوتی ہے اسی درجے میں وہ کسی اور کا مملوک ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب تک انسان لالچ رکھتا ہے, العبد کیا فرمایا, الحر عبد ما طمع, جب تک انسان کے اندر مزید کی لالچ ہے تو احتیاج ہے نا, اس وقت تک وہ کیا ہے؟ آزاد بھی ہے تو غلام ہے. اور العبد حر ما قنع, اور غلام بھی آزاد ہے اگر وہ قانع ہے. اگر وہ قانع ہے تو وہ آزاد ہے. تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الملک. تو الملک ہونے کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ ہوا یملک کل شیء. جب ہوا یملک کل شیء تو ہوا مستغن عن کل شیء. اور کل ما سواہ, جو اللہ کے سوا ہے وہ سب کا سب اس کا محتاج ہوگا. یہ انہوں نے ملک کے اندر بھی گویا غنی کا مفہوم پیدا کیا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں کہ ملک کے اندر یہ مفہوم کیسے پیدا ہوا؟ اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں کیا حقیقی ملکیت کسی اور کی طرف ثابت کی گئی ہے. یعنی مثال کے طور پہ کہا گیا نا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو, لا یملکون لکم ضرا ولا نفعا قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ لا یملکون مثقال ذرۃ. کوئی مالک ہے ہی نہیں خدا کے سوا, کوئی ملک بھی نہیں ہے, کوئی مالک بھی نہیں ہے. اللہ کے سوا ملک حقیقی کسی کی ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہے. تو لہذا اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ محتاج الی ذاتی ہی ہے, اور وہو غنی عن کل شیء, وہ ہر شے سے. امام قشیری علیہ الرحمہ نے نا ایک نقل کیا کہ اسی لیے شیوخ کہتے ہیں التوحید اسقاط الیاءات. التوحید اسقاط الیاءات کہتے ہیں توحید یاءات کا استقاء, یا کی جمع کون سا کہتے ہیں؟ لی, بی, منی وغیرہ وغیرہ. یہ جو سب یا آ رہی ہے نا بیچ میں, میرا, میرے سے, میری وجہ سے, میری خاطر, میری جو ہے یہ یاءات جو ہے اس کو گرا دینا توحید ہے. یہ ملک ہی کی شرح میں انہوں نے فرمایا التوحید ہوا اسقاط الیاءات. تم کون؟ یعنی میرا, میرے لیے. یہاں ہم دیکھیں شریعت کی زبان میں گفتگو نہیں کر رہا ہے کہ آپ کہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کوئی اشتراکیت کے اصول پہ کھڑی ہے کہ وہاں بھی کوئی کسی شے کی ملکیت نہیں رکھ سکتا. شریعت کے اپنے اصول ہیں, لیکن حقیقت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو کوئی شے کسی کی ملکیت نہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ, اس میں سے خرچ کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں مستخلف بنایا ہے. مستخلف کا مطلب کیا ہے؟
اس میں تمہیں ایمانتاً عاریتاً کوئی شے عطا کر دی. تو اسقاط الیاءات، یہ بڑی خوبصورت بات. وہ پھر اس کے بعد انہوں نے نقل کیا نا کہ شقیق البلخی جو تھے رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں قحط کا زمانہ تھا اور سب پریشان تھے، اور میں بھی چلتا ہوا جا رہا تھا، تو رستے میں ایک غلام کو دیکھا، وہ بڑی چھلانگیں، بہت خوش لگ رہا ہے. میں نے کہا اس کو قحط وحط سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے اس سے جا کر پوچھا کہ بھئی تمہارے ساتھ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی اصل میں میرا جو مالک ہے نا سید، جو اس نے 1-1.5 سال کا سامان رکھا ہے گھر میں، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، مجھے کس بات کی ٹینشن؟ وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، مجھے کس بات کی ٹینشن؟ تو یہ بلخی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پھر گویا ہوتا ہے نا کہ ایک لحظہ حق ہوتا ہے، کہ اچانک میری آنکھیں کھل گئیں کہ بھئی جس نے 1-1.5 سال کا سامان رکھا ہوا ہے اور اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو میرا جو آقا ہے، جو حقیقتاً اس کائنات کا مالک ہے، سید ہے، یملک کل شیء، رازق بھی وہی ہے، تو اس کے بعد تو ہر شے کے خزانے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا، تو مجھے ہم اور غم کی کیا ضرورت، کیونکہ وہ مالک کل شیء ہے، اور الذی غیرہ لا یملک شیئا، کسی بھی شے کا وہ مالک نہیں. واللہ اعلم. اسی طرح انہوں نے نقل کیا کہ ایک صاحب صوفی بزرگ جا رہے تھے اللہ والے، انہوں نے ایک امیر صاحب کا گزر ہوا. وہ امیر ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ امیر سے مراد امیر البلد، تو وہ جیسے احسان کر کے اچھا چلو اس پر احسان کرتے ہیں. انہوں نے کہا سل حاجتک، کہ تم ذرا اپنی حاجت مانگ لو میرے سے. انہوں نے کہا تم سے؟ انہوں نے کہا تم سے حاجت مانگو؟ انہوں نے کہا وہ کہ مانگ لو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ننگے پاؤں جا رہے ہو. تو اس نے کہا کہ میرے 2 غلام ہیں جو تمہارے آقا ہیں، لی عبدان ہما سیداک. کہہ رہے ہیں میرے 2، وہ کون؟ کہتے ہیں الحرص والعمل. کہہ رہے ہیں الحرص والعمل، لالچ اور لمبی لمبی خواہشات، ان پر یہ میرے غلام ہیں، یعنی میں ان پر قبضہ. ابھی امام غزالی بھی آگے اس صفت کا جو احوال عبودیت ہے وہ یہی بیان کریں گے کہ انسان حقیقتاً ملک وہ ہوگا جو اپنے نفس پر قدرت رکھتا ہے. الحرص والعمل. کہہ رہے ہیں تم اس کے غلام ہو، وہ میرے غلام ہیں، تو میں تم سے حاجت مانگوں، تمہیں مجھ سے حاجت مانگنی چاہیے. بہرحال یہ بڑی بڑی باتیں ہیں جو بزرگوں سے بہرحال مروی ہیں. واللہ عالم. تو کیا فرمایا امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہ الملک هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود ويحتاج إليه كل موجود بل لا يستغني عنه شيء في شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في وجوده ولا في بقائه. ہر شے اس سے کسی بھی شے میں مستغنی نہیں ہو سکتی اللہ سے. کن کن چیزوں میں؟ نہ اپنی ذات میں، نہ اپنی صفات میں، نہ اپنے وجود میں، نہ اپنی بقا میں. کسی بھی شے، ان چاروں اشیاء میں سے کوئی شے اللہ سے ایک لحظہ بھی مستغنی نہیں. آپ کہیں گے کہ یہ باتیں صوفیوں کی ہیں، بڑی بڑی باتیں، حقیقت لیکن یہی، یعنی چاہے یہ صوفیوں کی باتیں ہوں، یہ ہم اس کو ایکسپیرینس نہ بھی کرتے ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے. اتنا ماننا میری اور آپ کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ یہ حقیقت ہے، چاہے میں اس کو اپنے احوال میں اور اپنے مشاہدات اور کشف میں اس کا ملاحظہ نہ بھی کر سکوں. یہ اللہ کرنا چاہیے مجھے یہ ملاحظہ، لیکن نجات کے لیے منیمم شرط کیا ہے؟ اس کو ماننا منیمم شرط ہے نجات کے لیے. اگر کہہ دیا جائے نا کہ کوئی شے ایسی ہے جو اللہ سے اپنی ذات و صفات، وجود اور بقا، کسی بھی شے میں ایک لحظے کے لیے بھی مستغنی ہو سکتی ہے، تو یہ کفر. تو اس کو کشف کے درجے میں دیکھ لینا صوفیہ کا مقصود ہے. اس سے متحقق ہو کر احوال عبودیت پیدا کر لینا یہ صوفیوں کا مقصود ہے، اور یہ ہمارا بھی ہونا چاہیے. علم الکلام والوں کا مقصود کیا ہے؟ یہ بات عقلی سطح پر باور کرا دینا. یعنی آپ دیکھیں یہی بات وہ عقلی سطح پر باور کروا دیں گے کہ کوئی شے اللہ سے مستغنی ہو ہی نہیں سکتی. وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ مان لیا تم نے یہ بات، تو اب ذرا آگے بھی بڑھو. لیکن جس نے نہیں مانا وہ نجات کی پہلی سیڑھی پر نہیں کھڑا ہوا. تو یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ ان باتوں کا ہمیں فائدہ نہیں ہے. ان باتوں کا فائدہ یہ ہے کہ کم از کم اس کو مان ہی لیں. اس کو مانیں گے تو انشاءاللہ اگلی راہیں کھل جائیں گی. بل کل شیء فوجودہ منہ او مما ہوا منہ. کہہ رہے ہیں جو بھی شے ہے تو اس کا وجود اسی ذات سے ہے یا اس سے ہے جو اس ذات سے ہے. یعنی ہو سکتا ہے چوتھے پانچویں سٹیپ میں اللہ نے ایک شے پیدا کی، مثلا پانی سے تمہیں پیدا کر دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ پیدا کرے، جیسے پانی کو ڈائریکٹ پیدا کر دیا بالفرض. یعنی تو کل شیء فوجودہ منہ او مما ہوا منہ فکل شیء سوا ہوا لہ مملوک فی ذاتہ و صفاتہ. اللہ کے سوا جو بھی شے ہے وہ اس کی مملوک ہے
ذات اور صفات میں. وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ اور وہ ہر شے سے مستغنی ہے. فَهَذَا هُوَ الْمَلِكُ مُطْلَقًا یہ ہوتا ہے ملک اپنی اطلاق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں جو احوال عبودیت پیدا ہونے چاہیے کیا اس میں افتقار کامل نہیں ہوگا پھر؟ یعنی اگر بالفرض احوال پیدا ہوں، اگر اللہ ہر شے کا مالک ہے اور کسی کے قبضہ قدرت میں کوئی شے نہیں ہے تو کامل افتقار اور تذلل اور توکل کس ہستی پر ہوگا؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوگا. تو یا ملک کہنے کا مطلب یہ خدا کے سوا میں کسی کو ملک نہیں جانتا، خدا کے سوا کوئی مالک حقیقی نہیں ہے، خدا کے سوا جو ہے کوئی بھروسے کے لائق نہیں. تو آگے کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ چلے وہ آگے آتے ہیں. العبد لا يتصور ان يكون ملكا مطلقا کہہ رہے ہیں بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مطلق بادشاہ ہو سکے. فإنه لا يستغني عن كل شيء کیونکہ وہ ہر شے سے مستغنی تو ہو نہیں سکتا، کچھ چیزوں سے ہو بھی سکتا ہے، ہر شے سے نہیں ہو سکتا. فإنه ابدا فقير الى الله تعالى وان استغنى عمن سوا اگر اللہ کے سوا ہر شے سے مستغنی ہو بھی جائے تو اللہ کی طرف تو فقیر ہی رہے گا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید ولا يتصور ان يحتاج الیہ کل شیء اور اس کا بھی کوئی امکان ہے کہ انسان کی طرف ہر شے محتاج ہو جائے، اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. تو ملک مطلق کون ہوتا ہے؟ مستغنی عن کل شیء وکل شیء محتاج الیہ. وہ انسان کے ہاں گویا ملک مطلق ہونے کا سوائے الفاظ کی سطح پر کوئی کہہ دے انا ربکم الاعلی نعوذ باللہ ہونے کا کوئی احتمال نہیں. بل یستغنی عنہ اکثر الموجودات انسان سے تو اکثر موجودات مستغنی ہیں. ویسے آپ دیکھیں تو سب بھی مستغنی ہیں اس سے. جو مشہور دلیل لوگ بتاتے ہیں کہ انسان کی حاجت نہیں ہے کسی کو. آپ خود ہی سوچیں نا، میرا خیال ہے جیسے یہ بلیاں وغیرہ جو ہیں وہ ایک اضافی ہیں اس نظام میں، انسان اس سے زیادہ اضافی ہے. ایسے ہی ہوگا. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ انسان کی کیا حاجت ہے، انسان نے تو سارا نظام خراب کیا ہوا. تو اگر انسان نہ ہو تو وہ بالکل جو نظام جو بیلنس ہے اس ایکو سسٹم کا وہ بالکل صحیح طریقے پہ برقرار ہو جائے گا. اس کی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ زمین پہ اتارا گیا، بھیجا گیا. جی باقی جو مخلوقات ہیں وہ زمین کی مخلوقات ہیں، انسان زمین کی مخلوق نہیں. پیدا تو زمین سے کیا گیا، منہا خلقناکم وفیہا. لیکن جب اس کو بھیجا گیا ہے تو یہ نہیں، یہ باتیں تو آپ نے دین سے جان لی. آپ اس کے نتیجے میں کہیں گے کہ یہ کہیں اور کی مخلوق ہے. یعنی استدلال یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ یہ باہر سے آیا اس لیے بلونگ یہاں سے نہیں کرتا. ہم کہیں گے ابھی ہم دین کو نہیں دیکھ رہے، ہم واقعی دیکھتے ہیں صرف عقلی سطح پر بھی تو ایسا لگتا ہے کہ انسان کی بلونگنگس ادھر سے نہیں ہے، یہاں کا ڈیولر نہیں ہے، وہ یہاں سے بلونگ نہیں کرتا. اب آپ کہیں گے کہیں اور سے آنا چاہیے، دین کیا بتاتا ہے؟ یہ اصل میں منطقی طریقہ ہوگا. وہ اکثر علماء بھی وہ جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی کتاب نا حجت الاسلام رسالہ جو ہے، اس کے شروع میں انہوں نے جب انسان کا مقصد پر گفتگو شروع کی تو یہی استدلال قائم کیا. بین انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھتے چلے جاؤ ہر چیز کسی کی، انسان بالکل ہی اضافی ہے، کسی کے کام کا نہیں. تو کسی کے کام کا تو ہونا چاہیے جب اتنی کام کی وجود ہے، اتنا کام کا انسان کسی کے کام کا نہیں. تو انہوں نے کہا کسی اور کے کام کا ہے، وہ خالق کے کام کا ہے. تو ہر چیز جو وہ انسان کے لیے بنائی گئی ہے، وہ تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا انسان کی بنائی گئی؟ کیسے پتہ چلا انسان کی بنائی گئی؟ وہ یہی تصرف کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کا یا تو فائدہ ہے یا وہ ایک جو لائف چین ہے اس کے ذریعے اگر وہ ایک چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ کسی لائف چین میں جو ہے وہ کسی کے لیے فائدے مند ہے اس کے زندہ رہنے کے لیے. وہ ایک چیز جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے. نہیں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ ساری زمین جانوروں کے لیے بنائی گئی ہے اور انسان کے لیے نہیں بنائی گئی اور انسان جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، تو اس میں آپ کے پاس کیا ہوگا؟ کیونکہ واقعی جانوروں کے لیے تو ہے، وہ انسان سے پہلے موجود تھی، زمین بڑے عرصے سے موجود تھی، لوگ کھا پی رہے تھے، تو جانوروں کے لیے بنائی گئی تھی. یہ ایکسیڈنٹل پتہ نہیں کہاں سے آیا اور آ کے بیٹھ کے سارا نظام خراب کر دیا. وہ اس کی یہ ہے کہ جو ہماری جیل ہے نا، یہ انسان کے لیے جیل ہے. یہ کیسے پتہ چلا؟ وہ امتحان پر اس کے لیے بھیجا گیا نا سزا کے طور پہ. نہیں، یہ سب باتیں تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، یہ تو آپ کو دین نے بتایا کہ اللہ میاں نے اس کو جیل بنایا. ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ قطع نظر، وہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن قطع نظر اس کے انسان مطلب آپ دیکھیں اس وقت واقعی
پہلے انسان کا یہی خیال تھا نا کہ وہ مطلب جیسے کائنات کا مرکز ہے، فلاں ہے فلاں. اس کے بعد جیسے آپ کہتے ہیں ہیومنزم کی تحریک بھی تھی، اس میں بھی انسان مرکز تھا. اس کے بعد تو اب آتے آتے پتہ چلا کہ انسان فارغ ہو گئے، انسان کوئی شے ہے ہی نہیں، یہ تو محض کوئی کیمیکل اور بایولوجیکل قسم کی کچھ چیزیں ہیں، وہ بن گیا. انسان اصلاً اپنے مرتبے سے نیچے گر چکا ہے. نہیں واقعی یعنی ان لوگوں کی نگاہ میں بھی جو محض یعنی عقل یا ایتھیزم یا جو بھی آپ کہیں، اب وہ ہو سکتا ہے اس سے کہیں گے یکدا انسان کو بھی ترقی کر کے اپنا دماغ بدل کے کچھ اور بنا لینا چاہیے بالفرض، یعنی وہ اے آئی بن جائے یا کچھ اور ہو جائے. تو انسان تو ان کے ہاں بالکل مرتبہ انسانیت سے بھی گر چکا ہے. تو اللہ یہ تو ہماری روح کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ انسان کچھ اور ہے. مگر نا اگر آپ دیکھیں گے نا بالکل ایک نگاہ سے آپ کو لگے گا کہ انسان خامخواہ. ہاں پھر اگر آپ حضرت نانوتوی والی اور دوسرے علماء کی نگاہ سے کہیں کہ نہیں انسان بہت کام کی شے ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کام کا نہ ہو، یہ نکما اور فضول پیدا کیا گیا، اس کا کوئی اور مقصد تلاش کرو جو ان اشیاء کی خدمت نہ ہو. یعنی میں یہ ساری اشیاء اگر میری مخدوم ہیں کسی طریقے پر، مخدوم نہیں خادم ہیں کسی طریقے پر، تو میں ان کا خادم نہیں ہوں گا، میں ان سب سے اعلیٰ ہوں. اب اس کے بعد انسان سوچے کہ میں نے کیا کرنا، میں کیوں یہاں آیا. یہ ایک وجودی قسم کے سوالات اس کے ذہن میں، وہ جو تھروننس والا مفہوم ہے، تھروننس والا کہ جیسے پھینک دیا گیا ہے مجھے، اب میں کیوں پھینکا گیا ہوں یہاں، کیا کرنا ہے میں نے، اور میں یہاں سے بلانگ نہیں کرتا. اور یہ جو ایگزسٹینشلزم والے کچھ احوالی تصورات ہیں نا وہ بڑے مفید ہیں. یعنی تھروننس کا جو تصور ہے، اور اس کے بعد خصوصاً یہ کہ اب میں نے خود اپنا ایسنس طے کرنا ہے. یعنی یہ ایک لحاظ سے بڑی اچھی بات ہے کہ اس میں انسان گویا اس کے اندر ایک ایلینیشن ہے اس جگہ سے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں غربت کی حالت میں ہوں، میں اجنبی ہوں، میں پردیسی ہوں، کیا کروں میں. اچھی بات ہے. اور اصلی اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں ابوریجنل، ان سے پوچھتے ہیں وہ بھی ایسے فیل کرتے ہیں، وہ تو نیچر کے قریب ہی ہوتے ہیں. میرے خیال میں وہ عموماً اچھا ہی فیل کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں وہ ایلینیشن فیل نہیں کرتے ہیں، بالکل تو ہاں نہیں اصل میں نا انسان ایلینیشن فیل نہیں کرے گا اگر وہ واقعی خدا کو پہچان چکا. دیکھیں میں ایلینیشن فیل کرتا ہوں اس سے فلاں سے درخت سے، جیسے میں ایک شعوری وجود ہوں اور میں مقصد کا ایک شعور رکھتا ہوں، میرے اندر ماضی اور مستقبل کے احساسات موجود ہیں، میرے اندر حال کے. لیکن جب آپ ان سب کثرت کو ایک وحدت میں پرو سکیں، میں آپ یعنی میں اور درخت، تو میں اور درخت بظاہر مجھے کوئی مماثلت نظر نہیں آ رہی. لیکن اگر بالفرض میں ان ساری چیزوں کو ایک کلمینیٹ کر کے ایک بڑی وحدت میں پرو سکوں تو وحشت ختم ہو جائے گی. لہٰذا آپ دیکھیں صوفیہ یا جو اس طرح کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ انس محسوس کیا کرتے تھے طبیعت سے. صحراؤں میں چلے جائیں گے، پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، اور وہاں ان کو ایسا لگے گا کہ جیسے وہ خدا کے قریب ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وہ کون سی وحدت ہے جس میں سب چیزوں کو پرو لیا، وہ اللہ ہے. ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. میں بھی مخلوق ہوں، یہ بھی مخلوق ہے. دونوں مخلوق اور عبد ہونے میں مشترک ہیں، اگرچہ ہماری انواع الگ الگ ہے. تو سب کو ایک وحدت میں پرو لیا نا. تو عموماً جو پرانی بدائی قسم کی جن کو کہتے ہیں وہاں خدا تو ہوتا ہے، یعنی ان دی اینڈ وہ ایتھیسٹ سوسائٹیز نہیں ہوتی، وہ خدا ہوتا ہے ادھر. تو اس لحاظ سے وہ نیچر کے ساتھ ایک محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ کثرت کو کسی وحدت میں ڈھال چکے ہیں. آپ بھی کثرت کو وحدت میں ڈال لیں گے تو وحشت ختم ہو جائے گی. تو اصل میں علوم میں بھی آپ دیکھیں، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں نا، کتاب پڑھتے پڑھتے بھی وحشت ہوتی ہے جب آپ چیزوں کو مربوط نہ دیکھ سکیں. یعنی یہ سب چیزیں ان دی اینڈ کس اصل اور قاعدے میں جاری ہیں، بات کیا ہو رہی ہے، ان سب کو مربوط بنا کے دیکھتے ہیں تو اچانک چیزیں نظر میں آنا شروع، ورنہ وحشت ہوتی ہے. اور خصوصاً وہ ایسے لوگ جو کتاب میں کوئی ایک منہج ملحوظ خاطر نہ رکھیں، بس باتیں کرتے چلے جائیں، کبھی ادھر کی بات آ گئی، کبھی ادھر کی آ گئی، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو آپ کو لگے گا پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، وحشت محسوس ہوگی نا. تو وحشت عموماً کثرت سے محسوس ہوتی ہے. اس لیے صوفیہ کے ہاں بھی آپ دیکھیں، رسالہ قشیریہ میں آپ جا کے پڑھیں، ان کے یہاں ایک جمع و فرق، ایک اصطلاحات ہیں صوفیہ میں، جمع اور فرق. تو فرق کی جو حالت ہے نا وہ وحشت ہے، اور جمع کی جو حالت ہے وہ انس ہے. وہ کیا ہے؟ وہ انس ہے. تو اس لحاظ سے وہ جو سوسائٹیز ہیں وہ یقیناً وہ وجودی نہیں ہے نا. وہ ایگزسٹینشلزم تو اپنے اس میں انڈین پر خدا کے انکار پر بھی منتج ہو گیا نا. تو کہتے ہیں خدا کا انکار ختم کر دو گے تو ہر چیز گویا ایک سنکرونائزڈ اور ایک ہارمنی میں نظر آئے گی، وگرنہ ہر چیز جو ہے وہ متشتت ہے، متفرق ہے، منتشر ہے، مباثر ہے، اور آپس میں ربط نہیں رکھتی. اسی لیے علم ہے ہی الجمع والفرق. یعنی اگر صوفیہ کے اسلام میں دیکھیں تو علم کیا ہے؟ الجمع والفرق. آپ جمع بھی کر سکیں، فرق بھی کر سکیں.
آپ کثرت کو کثرت بھی دکھا سکیں، کثرت کو وحدت میں پرو سکیں، وحدت کو وحدت بھی دکھا سکیں، وحدت کو کثرت میں بکھیر بھی سکیں. یہی علم ہے، یہی وجود ہے. انڈین وجود بھی یہی. آپ دیکھیں جو صوفیہ کے ہاں وجود کی تقسیم و انڈین ذات بحث جو احدیت پہ جا کے منتج ہوگی، وہاں سے سارا سلسلہ وجود. یہ وجودات کی کثرت کو بھی ایک وجود میں پرو کے دکھانا پڑے گا نا، اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو واللہ عالم. کیا کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ اکثر الموجودات. ہاں یہ یعنی یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ یہ جیسے امام غزالی جیسے کہہ رہے ہیں اکثر الموجودات. اس میں اب امام غزالی علیہ الرحمہ سے پوچھنا پڑے گا کہ کون سی موجودات ہیں جو انسان سے مستغنی نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے مستغنی ہے. آپ ان کو پیٹ نہ بنائیں گھر تو وہ ویسے تو مستغنی ہے. اگر عام جنگل کا قانون چل رہا ہو تو جنگل میں کبھی بھینسیں جو ختم تو نہیں ہو رہے. شیر کھاتے رہتے ہیں، ہوتا رہتا ہے، سارا کچھ سائیکل چل رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کی پروڈکشن ہوتی رہتی. تو انڈین انسان پر ڈپینڈنٹ کون ہے؟ مخلوقات ڈومیسٹک ہیں، یہ ڈپینڈنٹ ہو گئی ہیں. ہو گئے ہیں. نہیں ڈومیسٹک ہے اس لیے کہ انسان اگر انسان نہ ہوتا تو وہ ڈومیسٹک اینیملز کہاں سے آتے؟ یعنی ڈومیسٹک اینیملز کی کوئی ایسے ہوں گے جن کی اصل نہ ہو جنگل میں. اصل تو سب کی ہاں جنگل ہی ہوگی نا. ہاں جیسا تو لے رہے ہو کہ ان کو نازل کیا جانور جو سورہ نام ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. ہاں یعنی ڈومیسٹک جو خاص ہے اللہ عالم ہو سکتا ہے. بل يستغني عنه أكثر الموجودات ولكن لما تصور أن يستغني عن بعض الأشياء ولا يستغني عنه بعض الأشياء كان له شوب من الملك. کیوں کہہ رہے ہیں جب اس کا تصور ممکن ہے نا کہ انسان بعض اشیاء سے تو مستغنی ہو سکتا ہے اور بعض اشیاء اس پر ڈیپینڈنٹ رہیں گی، تصور میں تو آ سکتی ہے نا بات. لہذا کان له شوب من الملک، تو کسی درجے میں اسے ایک شائبہ سا ہے کہ وہ بادشاہ ہے. کان له شوب من الملک ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. الرآہ تو گویا وہ جو الرآ کا مفہوم ہے نا وہ تصور کا مفہوم ہے، یوں تصور. ولكنه في الحقيقة يستغني عنه كل شيء وهو لا يستغني وهو يستغني عن بعض الاشياء. یہ بات درست ہے، بعض اشیاء سے وہ مستغنی ہو سکتا ہے لیکن پتہ نہیں مستغنی ہے بھی کہ نہیں. ہو سکتا ہے وہ کیڑا بھی جو ہے نا اس وقت دیوار پہ چھپکلی اور وہ پتنگا وہ بھی ایک اس جگہ کے ایکو سسٹم میں کوئی ایسا کردار ادا کر رہا ہو کہ اگر بالفرض اس کا وجود بالکلیہ ختم ہو جائے تو انسان نہ رہ سکے. ممکن ہے عبد الرحمن صاحب ایسا ہوتا ہے؟ یعنی چھپکلیوں کا وجود بالکلیہ ختم ہو جائے اگر لاہور سے تو انسان رہتا رہے گا یا کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ ڈینگی وغیرہ بڑھ جائیں گے نا، مسائل پیدا ہوں گے تو وہ مستغنی نہیں ہے. اچھا ہاں جی وہ انہوں نے یہ ختم کر دیے تھے چوہے. ہاں اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ پھر اور دوسرے جو کیڑے وہ پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے. انہوں نے تو یہ اس لیے کیا تھا نا کہ چائنا کی بہت بڑی مثال ہے کہ چڑیاں ختم کر دی. چڑیاں تو اس سے کیا ہوا؟ اس کے بعد فصلیں اب آپ دیکھ رہے ہیں نا مطلب انسان ویسے شاید مشکل یہ ہے کہ کسی یعنی بحیثیت نو بحیثیت فرد میں مستغنی ہو جاتا ہوں بہت سی چیزوں سے، لیکن بحیثیت نو شاید انسان کے لیے اس طرح کی چیزوں سے استغنا بھی ضرر کا باعث ہے. ہاں گرد ختم ہونے سے کافی زیادہ بیماریاں بڑھ گئی. اچھا پتہ نہیں اب ریسرچ آئی پچھلے 10 سال میں 50 لاکھ لوگ مرے اس وجہ سے کہ گرد جو تھے وہ انڈیا پاکستان سے ختم ہو گئے. مطلب جو دودھ ہم پی رہے ہیں ناخالص یا اس کی وجہ سے گرد مر رہے ہیں. وہ ڈائیکلوروفیناک کی وجہ سے ہوتا ہے جو بیمار ہو جاتا ہے. وہی دودھ میں وہ جو جب وہ گائے کو کھاتے ہیں اس بھینس کو ہاں تو وہ نہیں ہضم کرتا جو جس گائے کو ٹھیکے لگے ہوتے ہیں لگاتے ہیں نا دودھ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں وہ ڈائیکلوروفیناک جو درد کے لیے لگاتے ہیں نا گائے مرنے والی ہوتی ہے. نہیں وہی والا ٹیکا ہوتا ہے جو دودھ جس سے دودھ زیادہ دیتی ہے. تو یہی مطلب خلاصہ یہی کچھ ٹیکے ایسے لگائے جاتے ہیں. بہرحال تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ انسان کے ذہن میں یہ خناس کیوں پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ ملک ہے. وہ دو بنیادوں پہ، ایک یہ کہ وہ کچھ اشیاء سے مستغنی ہے اور کچھ اشیاء اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. تو فرمایا فل ملک، میرے ہاں ملک لکھا ہے لیکن ملک ہی ہوگا.
فالملک من العباد هو الذی لا یملکہ الا اللہ تعالی. یہ ہے بات. بادشاہوں میں انسانوں میں بندوں میں حقیقی ملک وہ ہے جس کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے. الذی لا یملکہ الا اللہ بل یستغنی عن کل شیء سوى اللہ. اللہ کے سوا ہر شے سے مستغنی ہو. مستغنی ہونے سے کیا مطلب؟ توکل نہ کرے، اعتماد نہ کرے. حاجت تو ہو سکتی ہے اسے، لیکن وہ اس حاجت کو بھی پورا کرتے وقت اعتماد اور توکل جب اللہ پر کرے گا تو وہو مستغنی عن کل شیء وہو مع ذلک یملک مملکتہ. یہ بہت اہم بات ہے جو آگے امام رازی نے بھی بتائی اور امام غزالی نے بھی، کہ اصل میں جو حقیقی بادشاہی انسان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اور وہ اپنی مملکت خاصہ کا مالک ہو. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ. مالک کس کا ہے؟ وہ اپنے نفس کا. عند الغضب، جب شہوت غضب کی ابھرے تو جو اپنے نفس کا مالک ہے وہ حقیقی مالک ہے. جیسے ہم نے دیکھا نا کہ حقیقی آزادی بھی یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کا مالک ہو جائے، اور حقیقی بادشاہی بھی یہی ہے انسان اپنے نفس کا مالک ہو جائے اور اس کا مالک خدا کے سوا کوئی نہ ہو. کیونکہ وہ افضل الموجودات ہے. جہاں بھی وہ خدا سے کم تر پر راضی ہوگا وہ غلام ہے. جہاں بھی وہ خدا سے کم تر پر راضی ہوا وہ غلام ہے. تو فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَمْلِكُ مَمْلَكَتَهُ بِحَيْثُ يُطِيعُهُ فِيهَا جُنُودُهُ وَرِعَايَاهُ. رعایا ہوگا نا، را کے نیچے کسر کے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مملکت خاصہ کا مالک ہے جہاں لشکر اور رعایا اس کی اطاعت کرتی ہو. ٹھیک ہے. اور یہ انشاءاللہ کل میں یہاں سے کچھ پڑھوں گا جس میں نا امام راضی علیہ الرحمہ نے بھی بہت خوبصورت طریقے پہ اس لڑائی کو جیسے مارکہ بنا کر پیش کیا ہے. کہا کہ بادشاہوں کے درمیان تو یہ مارکے کبھی کبھار ہی پیش آتے ہیں، یعنی لڑائیاں. انسانی نفس میں تو ہر ساحت، ہر لحظے میں یہ ایک میدان جنگ ہے جہاں مختلف قوا لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. وہاں اپنے نفس کا مالک ہو جانا، نفس پر غالب آ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی بادشاہی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم امام غزالی علیہ الرحمہ کی اس عبارت کو کل مکمل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ امید ہے کہ جو اگلا ہے القدوس وہ بھی انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو پڑھ لیں. کتنا ٹائم ہو گیا تھا؟ 1 hour 7